بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے 5 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ بھی بتائیں گے کہ اس ویڈیو کو پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتی ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تعالیٰ نگہبانی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خواص اور برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالی نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بحوالہ بخاری مشکوت شریف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بحوالہ فتاوی بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بنا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ ناظرین، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی بارآور ثابت ہوتی ہے اور نہ چاہے تو انتہائی جدوجہد بھی رائیگاں جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ میرے پیارے ناظرین، خود سوچیں کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا اجر ہے، تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو ناظرین، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر